قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں توبوا الاللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اللہ سے توبہ کرو اے مومنو جمیعا، سب کے سب کو توبہ کی ضرورت ہے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو کامیاب ہونے کے لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم واقعی توبہ اور استغفار کا حق ادا کریں۔ جب آپ توبہ استغفار کریں، اپنا گناہ یاد کریں، اس پہ روئیں، کیونکہ یہ تو ہم کہنے کے قابل ہی نہیں کہ میں نے تو کبھی گناہ نہیں کیا اور میرا تو گناہ ہے ہی کوئی نہیں، میں تو بالکل معصوم پاک دامن ہوں۔ یہ ہم ہیں نہیں، ہم ہیں گناہگار، اور اگر ہم ہیں تو کون سا ہے وہ گناہ، کون سی ہے میری بری عادت، کون سی ہے میری غلطی جس کی مجھے اصلاح ضروری کرنا ہے۔ کوئی توبہ استغفار کی کس چیز پر؟ گناہوں پر، یا کسی خاص گناہ کو یاد کر کے رو کے اور ڈر کے اللہ سے؟ کیونکہ اس بات میں فرق ہوتا ہے۔ چلو استغفار کرتے ہیں کس پر؟ اپنے گناہوں پر، اور ایک ہوتا ہے اپنے کسی خاص گناہ کو یاد کر کے کانپ اٹھنا، اللہ سے ڈرنا، رونا اور پھر توبہ کرنا۔ ان دو چیزوں میں فرق ہے، کیونکہ عام طور پہ ہم یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ ہم واقعی گناہگار ہیں، یہ مشکل ہوتی ہے ہمیں، اور اگر ہم مان جائیں تو فوری طور پر تسلی بھی دے دیتے اپنے آپ کو۔ ون آف دوز ریزنز جو کل ہم نے پڑھی، ان میں سے کوئی ایک وجہ اپنے آپ کو بتا کے، مثلا یہ کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، یا یہ کہ وہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، تو گناہ کر لیا اور پھر ہم نے توبہ بھی کر لی تو بس اب تو سب معاملہ حل ہو گیا۔ لیکن یہ آیت ہمیں یاد نہیں رہتی کہ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء۔ اگر ہم اس کی حقیقت پر غور کریں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ الٹیمیٹ بخشنے کی، معاف کرنے کی، گناہوں کو دھونے کی اتھارٹی صرف اللہ کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، اور اگر وہ معاف نہ کرے کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون ہے جو گناہوں کو معاف کر دے سوائے اللہ کے؟ تو اس احساس کے ساتھ توبہ کرنا بے حد ضروری، یاد رہے گا کل کے لیے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، پھر توبہ کر لیتے ہیں، پھر گناہ کرتے ہیں، پھر بھول ہو جاتی ہے، تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب ہم وعدہ بھی کرتے ہیں کہ ہم آئندہ نہیں کریں گے، پھر ہو جاتا ہے۔ تو اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ ہم کمزور ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ شاید ہمیں اس طرح جب ریئلائزیشن ہوتی ہے تو زیادہ بہتر طور پر توبہ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اگر ہمیں اپنا کوئی اسپیسیفک گناہ یاد ہی نہ ہو، یا جس کو ہم نے گناہ مانا ہی نہ ہو، تو پھر ہم معافی بھی کس پہ مانگ رہے ہیں، توبہ بھی کس پہ کر رہے ہیں، ہے یا نہیں؟ ہاں، اگر ہمیں گناہ یاد ہی نہیں اور ہمیں اس کی انٹینسٹی کا احساس ہی نہیں کہ وہ کتنا انٹینس ہے، تو پھر توبہ میں توجہ کیا ہوگی، توبہ سچی کتنی ہوگی؟ کوئی ایسا گناہ یاد کریں کہ جس پر آپ کو واقعی ڈر لگے اللہ سے، کیونکہ اللہ سے ڈرنا بڑا ضروری ہے۔ اس کو آپ اس مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ مثلا آپ نے کسی انسان کے حق میں کوئی کوتاہی کی، کسی انسان کو تنگ کیا یا اس کے ساتھ زیادتی کی، پھر آپ اس سے معافی مانگتے ہیں کہ پلیز آپ مجھے معاف کر دیں، اور اس کے بھی بہت سے درجے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم ویسے ہی جسٹ فار دا سیک آف معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، یا ایٹیکیٹس کے تحت ہم سوری کہہ رہے ہوتے ہیں، فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے، کیونکہ سوری کیا ہے؟ روایتی رسمی لفظ ہے، بس اس کی حقیقت میں نہیں اترتے۔ ایک درجہ تو یہ ہوتا ہے، اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہمیں اپنی ذات کی فکر ہوتی ہے مگر سامنے والے کی رضا کی فکر نہیں ہوتی کہ واقعی اس کو راضی کرنا ہے یا سچے معنوں میں معافی مانگنی ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم اس شخص سے معافی مانگے جس سے ہمیں جوابی حملے کا کوئی اندیشہ ہو۔ فرق ہے نا؟ ایک وہ جس بیچارے نے کہنا ہمیں کچھ نہیں، ہم جسٹ فار دا سیک آف ایٹیکیٹس، مینرز، فارمیلٹی ہم معافی مانگ رہے ہیں، اور دوسرا وہ جس سے ہمیں ڈر ہو کہ یہ ہمیں پکڑے گا، تو اس سے پہلے کہ وہ ہمارے ساتھ کچھ کرے ہم پہلے سوری کر لیں۔ ایک تیسرا درجہ بھی ہے، اور وہ کیا ہے کہ کوئی ڈنڈا لے کے ہمارے سر پہ کھڑا ہو اور پھر ہم اسے کہیں کہ معاف کر دو۔ کبھی ایسا کچھ منظر آپ نے دیکھا جب کسی کو مار پڑ رہی ہو اور وہ آگے سے معافی مانگ رہا ہو؟ کسی نے ایسا کوئی منظر دیکھا ہے کبھی؟ بچوں کو مار پڑتے دیکھیے، یہ منظر ہمارے یہاں بہت عام ہے کہ جب مائیں بے رحم ہو کر، ظالم ہو کر بچوں کو مارتی ہیں اور پھر بچے آگے سے توبہ معافی کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ درجہ کیسا درجہ ہوتا ہے؟ اس میں رونا دھونا ہوتا ہے، رونا دھونا بھی ہوتا ہے، اس میں بعض حد تک سچائی بھی ہوتی ہے، یعنی اس وقت وہ واقعی ایمانداری سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں،
اس سے آگے کوئی درجہ ہے کہ جب آپ سے کوئی ایسا شخص ناراض ہو جائے جو آپ کو بے حد محبوب ہو، وہ زبان سے بھی کچھ نہ کہے لیکن ناراضگی اس کی شدید، تو اس وقت کیا کیفیت ہوتی؟ اس وقت گلٹ کی یا سوری کی یا معافی مانگنے کی کیفیت کس طرح ہوتی؟ کیا پہلے درجے کی طرح، دوسرے کی طرح، تیسرے کی طرح؟ اس سے بھی بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب ہم معافی مانگتے ہیں تو کون سا درجہ ہونا چاہیے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے سر پہ ڈنڈا لے کے تو نہیں کھڑے، وہ فوراً نہیں پکڑتے، فوراً نہیں مارتے، نہ ہمیں کوئی ایسی چیز بظاہر نظر آتی ہے. لیکن جس شخص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سچی محبت ہو اور پھر اس کو گناہ کی وجہ سے یہ احساس ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ میری طرف دیکھ نہیں رہے، وہ ناراض ہے مجھ سے، وہ اپنی رحمت مجھ پہ نہیں کریں گے، پھر میں کہاں جاؤں گی، پھر کیا ہوگا؟ تو اس صورت میں پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر توبہ اور معافی جو ہے اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کہ نہیں سمجھ رہے؟ کیا تصور میں آ رہا ہے؟ کچھ گناہ ایسے ہیں نا کہ جن کے کرنے والے کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیں گے بھی نہیں، قیامت کے دن نہیں دیکھیں گے، تو دنیا میں بھی نہیں دیکھیں گے، دنیا میں بھی پہ اللہ تعالیٰ منہ موڑ لیتے ہیں اس شخص. کوئی ایک ایسا کام بتائیے وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ وہ قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. کوئی ایک ایسا عمل بتائیے کہ جس کے کرنے والے کی طرف اللہ قیامت کے دن نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ قتل کرنے والے کو نہیں پوچھا جائے گا، اس سے اللہ بات نہیں کرے گا بلکہ بچی سے پوچھے گا. اور دیکھیے تکے سے بات نہ کیجیے. یہ مثالیں، یہ کام یاد کرانے کا میرا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کو اگر کبھی زندگی میں واسطہ پڑے کسی ایسے کام کے کرنے سے تو فوراً ڈر جائیں کہ اگر میں نے یہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہو جائیں گے اور وہ پہ میری طرف دیکھیں گے بھی نہیں. قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ سورۃ المومنون میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم دور رہو، اسی میں پڑے رہو، مجھ سے بات بھی نہ کرو، میں تم سے بات بھی نہیں کرتا. میرا سوال اگر آپ سمجھیں، میرا سوال یہ ہے کہ کسی ایک عمل کا نام بتائیے. سورۃ آل عمران 77 ان الذین یشترون بعہد اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو بیچ ڈالتے ہیں، وایمانہم ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت کے عوض، اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ. عصر کی نماز کے بعد جھوٹی قسم کھانا، کوئی دلیل ہے آپ کے سامنے؟ بخاری میں حدیث پڑھیے. جی، تکبر کی وجہ سے ازار لٹکا کر چلنے والا، یعنی تہمد اپنا، تکبر کی چال ایک طرح سے. ایسے شخص بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہوں گے کہ جو مرد عورتوں کی طرح یا عورتیں مردوں کی طرح مشابہت اختیار کریں. جی ہاں، احسان جتانے والا. باقی چیزیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ ازار پہنتے نہ ہو لمبا تہمد، یا یہ کہ آپ سودا نہ بیچتے ہو، یا یہ کہ آپ اللہ کے عہد کو نہ بیچتے ہو، لیکن یہ ایک کامن چیز جو ہمارے ہاں عام طور پر پائی جاتی ہے کہ کسی کے ساتھ احسان کر کے پھر اس کو احسان جتانا، کسی کو کچھ دے کر پھر اسے اذیت دینا. سوچئے کبھی آپ نے تو ایسا نہیں کیا کسی کے ساتھ کہ کسی کو آپ کچھ دیں، مال میں سے کچھ دیں اور پھر احسان جتائیں اور اس کو دکھ دیں اور اذیت دیں. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. بالکل، یعنی یہ بڑی کامن سی بات ہے نا کہ بہن بھائیوں میں بھی عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی کسی موقع پر مدد کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ٹھیک ٹھاک جتاتے ہیں اور اذیت دیتے ہیں. والدین بھی بعض اوقات ایسا کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. والدین کی ذمہ فرض ہے کہ اولاد کے اوپر خرچ کریں. یوزلی لوگ اپنے سے نیچے والوں کے اوپر احسان جتاتے ہیں، یہ زیادہ کامن ہے. یا کوئی کسی کا ضرورت مند ہوتا ہے تو اس پر اس کو اذیت دیتے ہیں، ان کو بھی نہیں کرنا چاہیے. تو کیا آپ چاہیں گے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کی طرف نظر بھی اٹھا کے نہ دیکھے اور آپ سے بات بھی نہ کرے اور سخت ناراض ہو جائے؟ لیکن دنیا میں ہم نے ایسے گناہ کتنی دفعہ کیے ہوں گے اور کبھی ہمیں احساس ہوا کہ ہم نے گناہ کیا، کبھی ڈر لگا، کبھی معافی مانگی، کبھی روئے اس پر، کیونکہ ہم یہ ساری زیادتیاں کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اللہ معاف کر دے گا. یا پھر یہ کہ نہیں میری نیت اچھی تھی، میں دل کی بہت صاف ہوں، بہت جنرس ہوں. بھی کیا فائدہ ایسی جنراسٹی کا؟ بعض اوقات احسان جتا کر ہم یہ بھی نہیں مانتے کہ ہم احسان جتا رہے تھے، ہم کہتے ہیں ہم تو صرف تمہیں بتا رہے تھے. بعض اوقات رشتوں کے معاملے میں بہت ایسا ہوتا ہے. تو توبہ استغفار میں جب آپ توبہ استغفار کریں، اپنا گناہ یاد کریں، اس پہ روئیں، کیونکہ یہ تو ہم کہنے کے قابل ہی نہیں کہ میں نے تو کبھی گناہ نہیں کیا اور میرا تو گناہ ہے ہی کوئی نہیں، میں تو بالکل معصوم پاک دامن ہوں. یہ ہم ہیں نہیں، ہم ہیں گناہگار. اور اگر ہم ہیں تو کون سا ہے وہ گناہ، کون سی ہے میری بری عادت، کون سی ہے میری غلطی جس کی مجھے اصلاح ضروری کرنا ہے اور میں کسی طرح کر نہیں پاتی. مجھے نالج بھی ہے، علم بھی ہے کہ یہ کام غلط ہے
اس کے باوجود میں اپنی اصلاح نہیں کر رہی تو کون کرے گا اصلاح؟ کیسے ہوگی اصلاح؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم اپنی عادتوں سے خود تنگ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتا ہے ایسے بھی لوگ بھی بہت لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ غلط عادت ہے، اپنے ڈیفینس میں آپ جھٹلا دیتے نہیں میرے اندر کوئی نہیں، کیونکہ ضمیر آپ کو بتاتا ہے، پھر آپ کو ریئلائزیشن ہونے لگتی ہے، یہ بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے، پھر وہ ہو گئی، پھر اس کے بعد اب کیا موقع ہے کہ کیا کریں؟ اصلاح کریں، لیکن کوئی کوشش کارگر نہیں ہو رہی، تو پھر کیا کرنا ہے؟ خوب خوب رو کے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے نکال، میں یہ برداشت ہی نہیں کر سکتی کہ قیامت کے دن آپ میری طرف نہ دیکھیں یا میں آپ کا دیدار نہ کر سکوں۔ یعنی انسان کانپ اٹھتا ہے نا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے کہ چونکہ تم نے فلاں غلط کام کیا تھا اس لیے آج تم مجھے نہیں دیکھ سکتی۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جنت کی ہر نعمت سے زیادہ خوشی والی چیز اللہ کا دیدار ہے، تو اس لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم توبہ استغفار کی حقیقت کو پہنچیں اور واقعی صحیح معنوں میں توبہ کریں اور اللہ کے ڈر سے کریں، کیونکہ بعض اوقات ہم جب ایسی آیات بھی پڑھ لیتے ہیں نا کہ توبہ استغفار کرنے کے دنیا میں بہت فائدے ہیں، تو وہاں بھی ہماری پھر ساری نیت کس طرف چلی جاتی ہے؟ دنیا حاصل کرنے کی طرف، کیونکہ ٹھیک ہے استغفار کریں گے تو رزق زیادہ ملے گا، استغفار کریں گے تو اولاد اچھی ہوگی، استغفار کریں گے تو نعمتوں کی فراوانی ہوگی، بہت اچھے، لیکن ہم نے ان نعمتوں میں دنیا میں کب تک بیٹھے رہ جانا ہے؟ تو صرف دنیا کی خاطر بھی نہیں، اس سے آگے آخرت کی منزلوں کے لیے استغفار کریں کہ یا رب اس دن تو ہمیں رسوا نہ کرنا، اس دن کی شرمندگی سے بچانا، اس دن کی ناراضگی سے بچانا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت